السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اور میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نہایت خوش نصیب بنایا ہے۔ ہم سے وہ بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، سب سے بڑا مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی مومنوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام نازل کرتا ہے، اللہ خوب نوازتا ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح اترتی ہے، اور ہر گھر میں، ہر در میں، چاہے وہ جھوپڑی ہو، شہر ہو، مکانات جہاں بھی ہو، گلی کوچوں میں، ہر جگہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تعالی مومنوں کا رزق رمضان میں بڑھا دیتا ہے، اور شیاطین کو بند کر دیتا ہے، جیلوں میں قید میں ڈال دیتا ہے۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آواز دیتے ہیں: اے گناہ کرنے والے، اب رک جاؤ، گناہ مت کرو۔ اے خیر کے طلب کرنے والے، خیر مانگنے والے، بھلائی چاہنے والے، آگے آ جاؤ اور برائیوں سے رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی والے کام مت کرو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نا خاک آلود ہو وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ نمبر 2، رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزہ رکھ کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کی بھی نہ خاک آلود ہو۔ اور دوسری کتابوں میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں، بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے تو ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں پوچھا: یا رسول اللہ، آپ نے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا کہ سیڑھی پر چڑھتے وقت، ممبر پر چڑھتے وقت آپ نے زور سے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ بددعا کر رہے تھے: نا خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود شریف مجھ پر نہ بھیجے، نہ پڑھے۔ اور دوسری بددعا یہ تھی کہ رمضان آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تیسری بددعا یہ تھی کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، بوڑھے ماں باپ ہو اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، یہاں تک کہ اس کے والدین انتقال کر جائیں تو اس کی بھی نا خاک آلود ہو، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ 3 چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہاں پر خاص طور پر رمضان کے بارے میں فرمایا کہ مومن تو وہی ہے
کہ جس کے سامنے جب یہ میرا مہمان آ جائے تو اس کی قدر کرنے والا ہوں، اس کی عزت کرنے والا ہوں، اس کے روزے رکھنے والا ہوں، راتوں کو تراویح پڑھنے والا ہوں۔ یہ ہے اصل مومن۔ بہرحال تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں اور آپ کو اس رمضان کا استقبال کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے، خوش آمدید کہنا ہے۔ اللہ کا مہمان آنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کی تیاری کیسے کریں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شعبان کا جب مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، کس طریقے سے اس کا استقبال کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، نیکی کی طرف آ جاتے تھے، نیکیاں بارش کی طرح کرتے تھے۔ صحابہ کرام غریبوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے، مسکینوں اور بیواؤں کا خوب خیال رکھا کرتے تھے، اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، اپنے غلاموں کے بوجھ کو کم کر دیا کرتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے، بے آسروں کا آسرا بنتے تھے، یتیم اور کمزوروں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل اس شعبان کے مہینے میں ہوا کرتا تھا۔ اور سب سے ضروری چیز یہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہم رمضان میں جو عبادتیں کریں گے، جو نیکیاں کریں گے، ہمیں ایک کا 70 گنا ملے گا۔ ہم کریں گے ایک نیکی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 70 گنا ثواب لکھیں گے، 70 درجہ زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم نفل نماز پڑھیں گے، اللہ ہمیں فرض نماز کی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ فرض ادا کریں گے، 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کب ہے کہ جب ہم گناہوں سے پاک ہوں، جب ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ نہ ہو، ہم گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسے ہوئے ہوں۔ ورنہ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اسے ثواب کہاں ملے گا؟ ہم جو نیک کام کریں گے اس کا اجر ہی نہیں ملے گا۔ ہم نماز پڑھ لیں گے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر ہمیں نیکی کو بچانا ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والے بن جائیں، ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ نہ ہو۔ اور چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ نماز ہم نے پڑھی، جو چھوٹے موٹے گناہ ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے جو گناہ ہے بیچ میں، وہ نماز سے ہی معاف ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کیا، چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو گئے۔ ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا، چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیں اور آپ کو سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم بڑے گناہ سے توبہ کر لیں۔ چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کریں، لیکن خاص طور پر جو بڑے گناہ ہمارے ذمے میں ہیں ان گناہوں سے تو ضرور ہم اور آپ توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج پچھم سے یعنی مغرب سے نہ نکل جائے۔ اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ہر وقت ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، ہم اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اور توبہ کس طرح ہو، قرآن کریم نے اس کو صاف طور پر ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، تم لوگ توبہ کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، بخشش مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ توبۃ نصوحا، نصوح توبہ کیا مطلب؟ نصوح کے معنی ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف لوٹنے کا خیال نہ ہو، یعنی ہماری توبہ اس طرح ہو کہ ہم پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹیں۔ اگر پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، اگر 100 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے، 100 بار ہم توبہ کریں، لیکن جب توبہ کریں تو سچے اور پکے اور صدق دل سے توبہ ہو کہ اللہ اب اس گناہ کا خیال بھی ہم دل میں نہیں لائیں گے۔
यह है तौबतुन नसूह, जिसका कुरान में हमें हुक्म दिया गया। हदीस शरीफ में मिसाल देकर समझाया गया कि जिस तरीके से दूहा हुआ दूध, गाय के थन से जो दूध दूहते हैं, जिस तरह उस दूध का दोबारा थन में ले वापस लौटना इम्पॉसिबल और नामुमकिन है, इसी तरह तौबा करो कि उसके बाद फिर दोबारा वो गुनाह करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाए। ये हदीस में मिसाल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको समझाया। तो तौबा हमें इस तरह करना है, और चाहे कोई कितना ही बड़ा गुनहगार हो, हरगिज वो ये ना समझे कि हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ किया है, बड़े बड़े गुनहगारों की बख्शिश कर दी, मगफिरत कर दी, तो हम और आप क्या हैं? अल्लाह तो तौबा से खुश होता है। अल्लाह तो बंदा को कहता है तुम मेरे पास आ, मैं तुझे खुश होकर के माफ भी करूंगा और तुझसे राजी भी हो जाऊंगा। बनी इस्राइल का आपने वाकया सुना होगा, एक शख्स ने 99 आदमी को कत्ल किया। ये सही हदीस है, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है। 99 आदमी को कत्ल कर दिया, बड़ा गुनहगार था। उसके बाद दिल में ख्याल आया कि चलो अब तो बहुत गुनाह कर लिया, अल्लाह से डरना चाहिए, बहुत बुरा काम कर रहा हूं। तो लोगों से मालूम किया कि किसी ऐसे आदमी का पता बताओ जिससे मैं पूछ सकूं कि मैंने जो इतना बड़ा गुनाह किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? लोगों ने एक राहिब का पता बताया। राहिब उसको कहते हैं जो दुनिया से अलग थलग होकर इबादत में लगा हुआ हो। अब नहीं, पहले जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो शरीयतें थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, उस दौर में जो दुनिया से अलग थलग हो जाता, जंगलों में जाकर जिंदगी बसर करता, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था, उसको राहिब कहा जाता था। तो वो इबादत कर रहा था, ये शख्स पहुंचा, कहा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने 99 आदमी को कत्ल कर दिया। उसने कहा नहीं, तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, तुम्हारी तौबा कबूल हो ही नहीं सकती। बस उसने फौरन उसको भी कत्ल कर दिया। कहा चलो 100 पूरा कर लिया। फिर जाके लोगों से पूछा कि मैंने 100 आदमी को कत्ल कर दिया, किसी ऐसे आलिम का पता बताओ। मैंने 100 आदमी को कत्ल कर दिया है, किसी ऐसे आलिम का पता बताओ जो मुझे ये बता सके कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं। लोगों ने उसका एड्रेस दे दिया। वो गए उसके पास और पूछा कि मैंने तो 100 आदमी को कत्ल कर दिया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा हाँ, तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, जब तक के अल्लाह ताला उसको बंद न कर दे उस वक्त तक दरवाजा खुला है, तौबा करो, कबूल हो जाए। लेकिन सुनो, तौबा करने के बाद तुम अपने उस गांव में मत रहना जहां तुम अभी रह रहे हो, इसलिए कि वहां का माहौल खराब है। अगर तुम दोबारा उसी गांव में रहोगे तो हो सकता है कि तुमसे फिर गुनाह सरजद हो जाए, तुम फिर गुनाह करने लगो, फिर किसी को कत्ल करके गुनहगार बन जाओ। तुमको मैं एक ऐसे गांव का एड्रेस देता हूं जहां नेक लोग रहते हैं, इबादत गुजार लोग रहते हैं, तुम तौबा करने के बाद वहां चले जाना। उसने दिल में तौबा कर लिया और उस गांव का रुख कर लिया। जब वो जा रहा था तो आधा रास्ता ही तय किया था कि वो वहीं पर गिरा। वो वहीं पर गिरा और उसकी रूह गोया परवाज होने लगी। तो 2 फरिश्ते आए रूह को निकालने के लिए, एक आज़ाब का फरिश्ता और एक रहमत का फरिश्ता, और वो दोनों फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे कि इसकी रूह मैं निकालूंगा, और आज़ाब का फरिश्ता कहता है मैं निकालूंगा। फिर अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा इंसान की शक्ल में। कहा क्या बात है भाई, क्यों झगड़ रहे हो? कहा ऐसा ऐसा वाकया है और मैं अजाब का फरिश्ता हूँ। उसने कहा मैं रहमत का फरिश्ता हूँ। इसने तौबा कर लिया था और उस गांव की तरफ रहने के लिए जा रहा था जहां नेक लोग रहते हैं, तो इसकी रूह मैं निकालूंगा। अजाब का फरिश्ता कहता है कि चलो अगर इसने तौबा कर भी लिया था तो अब तक कोई नेकी तो नहीं की थी, अभी तो उसने
तौबा करके और मजीद तौबा करने के लिए वो गांव की तरफ जा ही रहा था तो रूह निकालने का हक मुझे होना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं फैसला कर दूं। कहा कर दो। कहा जमीन नापो। उस गांव से लेकर के जहां से वो चल रहा था उस गांव तक जहां वो जा रहा था जमीन नापो। अगर इधर की जमीन ज्यादा हुई तो ठीक है, रूह तुम निकाल लेना, यानी अजाब वाले को कहा। और जिस गांव की तरफ जा रहा था, जिन नेक लोगों के गांव की तरफ, अगर उधर की जमीन कम हुई तो रहमत के फरिश्ते को कहा कि उसकी रूह तुम निकाल लेना। अल्लाह ताला ने उस वक्त जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन सिकुड़ जा, यानी जहां जा रहा है वहां तक की जमीन को अल्लाह ताला ने कम कर दिया, सिकुड़ने का हुक्म दे दिया, कम होने का हुक्म दे दिया। वो जमीन कम हो गई और जब जमीन को नापा गया तो ये जमीन कम निकली। फरिश्ते ने कहा कि ये शख्स जहां जा रहा था उससे ज्यादा करीब था, इसलिए रहमत के फरिश्ते का हक है कि वो इसकी रूह को अल्लाह के पास ले जाए और जन्नत में डाल दे। ये अल्लाह ने अपनी रहमत से किया। इस वाक़े से हमें यह समझ में आता है कि अगर कोई बंदा सिद्क दिल से, सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो, अल्लाह हर वक्त माफ करने के लिए बैठा है और हमारा इंतजार करता रहता है। इसी तरह एक और वाक़या जो बहुत सबक आमोज वाक़या, वो बयान करके फिर मैं उस वाक़े से मिलने वाले सबक को बयान करूंगा। बनी इसराइल जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं अरबी के अंदर और बहुत बड़े फकीह हैं, उन्होंने एक बड़ा दर्दनाक वाक़या लिखा है तौबा का कि एक औरत थी, वो निहायत बदकार थी बनी इसराइल के अंदर। उसकी बदकारी इतनी मशहूर थी कि बड़े बड़े उस शहर के जो अमीर तरीन लोग थे वो बदकारी करते और मोटी रकम, मोटी फीस लिया करती थी। और वो रकम, वो फीस लेकर उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली थी। वो बिल्डिंग पर तख्त पर बैठती थी, अपने तख्त भी बना रखी थी। गांव के बड़े बड़े लोग आते, मोटी रकम, मोटी फीस अदा करते और फिर उसके साथ गुनाह करके वापस जाते। एक नौजवान जो बड़ा खूबसूरत था और इबादत गुजार, नेक, अल्लाह का वली था, वो उधर से गुजरा। वो औरत, बदकार औरत छत पे बैठी हुई है। वो नौजवान गुजरते हुए आंख के किनारे से उसको देख लिया, उसकी नजर पड़ गई। नजर पड़ते ही उस औरत का जो चेहरा है वो उसके जहन में उतर गया। नौजवान घर गया, नमाज पढ़ रहा है तो उसी औरत का चेहरा जहन में घूम रहा है। रोजा रखता है, उसी औरत का चेहरा जहन में घूम रहा है। तस्बीह पढ़ रहा है, उसी का चेहरा जहन में घूम रहा है। अब ये अंदर से तड़पने लगा कि आखिर हमको हो क्या गया, ना इबादत में दिल लग रहा है, ना और किसी काम में दिल लग रहा है। चुनांचे उसने कुछ मन्नतें भी की कि ऐ अल्लाह, इसका ख्याल दिल से निकाल दे, मैं इतने रोजे रखूंगा, इतना सदका और खैरात करूंगा, लेकिन फिर भी वो ध्यान इसके अंदर से नहीं जा रहा। परेशान हो गया। चुनांचे इसने इरादा कर लिया कि मैं अब उस औरत के पास जरूर जाऊंगा। अब चूंकि मोटी फीस है तो उसने अपनी जायदाद बेच दी और उतनी रकम, जो रकम वो लेती थी, जमा करके ये नौजवान वहां चला। जाने के बाद उस औरत के पास जाकर बैठा। अब जो ही बैठा, कुछ बातचीत हुई तो ये अंदर से लरजने लगा, कांपने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा। वो औरत पूछती है कि तुझे अंदर से घबराहट क्यों हो रही है? तो कहता है मुझे अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर अंदर से इतना ज्यादा झिंझोड़ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज तेरे साथ बैठा हूं। कल तक तो मैं वो था, मुसल्ले पर अल्लाह के सामने सजदे में रहा करता था, लेकिन आज मैं तेरे साथ बैठा हूं। मैं कितना बड़ा बदबख्त हूं, कितना बड़ा अल्लाह को नाराज करने वाला बंदा बन गया हूं। अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं अब यहां से उठ करके जा रहा। उसने कहा कि तू मोटी रकम, मोटी फीस जमा करके मेरे पास आया है,
تو بدکاری کر لے اور چلا جا۔ اس نے کہا نہیں، وہ رقم تو رکھ اور میں جا رہا ہوں۔ اس عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ آج تک میری خوبصورتی کو دیکھ کر، موٹی فیس دے کر جو بھی یہاں آیا ہے بغیر بدکاری کیے ہوئے یہاں سے نہیں گیا، تو پہلا شخص ہے کہ تو یہاں آیا اور فیس بھی ادا کیا اور بغیر بدکاری کیے ہوئے جا رہا ہے۔ وہ تو جانے والا تو چلا گیا، اس عورت کو اندر سے بڑا درد ہونے لگا اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے 2 منٹ کے بیٹھنے سے اللہ سے ڈر رہا ہے، ابھی کوئی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، پھر بھی ڈر اتنا کہ وہ کپکپا رہا ہے، ایک حسین عورت اس کے سامنے ہے، پھر بھی وہ اللہ کا خوف کھا رہا ہے، تو میں تو برسوں سے بدکاری میں مبتلا ہوں، مجھے اللہ سے کس قدر ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ 2 منٹ جو اللہ کا وہ نوجوان، اللہ کا ولی اس کے ساتھ بیٹھا، اس 2 منٹ میں ہی اللہ نے اس کے اثر کو اس کی طرف منتقل کر دیا۔ اب اندر سے وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگی کہ مجھے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اب میں توبہ کر ہی لوں گی۔ اب توبہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کسی نیک عالم سے وہ ملاقات کرتی اور اس کے سامنے جا کر توبہ کرتی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ ایک آدمی کے ذریعے موسیٰ کے پاس خبر بھجوایا کہ جاؤ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں۔ وہ آدمی جس کو بھیجا تھا گیا، حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے اندر۔ اب وہ آدمی آ کر ڈائریکٹ کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ عورت فلاں عورت آپ سے ملنا چاہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی ڈر لگ گیا کہ وہ تو بدکار عورت ہے، اس کا چرچا تو مشہور ہے پورے شہر میں، اور میں اس سے بات کروں، ملاقات کروں، یہ تو بہت ہی گناہ کی بات ہے، لوگ بہت عیب کی بات سمجھیں گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں اس سے نہیں مل سکتا۔ اب جب اس کہنے والے نے، خبر پہنچانے والے نے اس عورت کو جا کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملنا نہیں چاہ رہے، وہ اور ڈر گئی۔ وہ عورت اندر سے کہنے لگی کہ واقعی میرا گناہ ہی ایسا ہے کہ اللہ کے وہ تو بڑے نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ سے بات کرتے ہیں، میں اس حیثیت کی کہاں ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے بات کر سکوں۔ چنانچہ اس نے جو انکار کیا صحیح کیا، میں اتنی گنہگار ہوں کہ میں اس کے سامنے جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں، میں کیسے جاؤں۔ چنانچہ دروازہ بند کر لیا اور خوب اللہ کے سامنے رونے لگی، اے اللہ، میں اپنے اس گناہ سے جس میں اب تک میں مبتلا تھی، سچی پکی تیرے سامنے توبہ کرتی ہوں۔ میں بالکل ان گناہوں کو چھوڑنے کا، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میرا آسرا، میرا سہارا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، بس ایک تو ہے میری فریاد کو سننے والا، اے اللہ میری فریاد کو سن لے اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ خوب رو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہلوایا، اے موسیٰ، تو نے میری ایک بندی کو جو راستہ تلاش کرنے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے تجھ سے راستہ لینے آئی تھی اور تو نے اس کو جھڑک دیا، جا اس عورت کے پاس جا اور اس کو خبر دے دے کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت تو اللہ کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی رو رہی ہے۔ چنانچہ جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس عورت نے سوچا کہ پھر لگتا ہے کوئی بدکار بدکاری کرنے کے لیے میرے دروازے پر آیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اندر سے ڈرنے لگی اور دروازے کو اور 1-2 لاک ڈال دیا۔ اب وہ عورت جس قدر لیٹ کر رہی ہے، جس قدر اللہ سے مانگ رہی ہے، دروازہ اتنا ہی تیز کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اندر سے ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے سوچا دروازہ کھول کر دیکھ لوں کون ہے۔ چنانچہ جو ہی دروازہ کھولا، دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی کھڑے ہیں، اولو العزم پیغمبر، جنہوں نے تھوڑی ہی دیر پہلے انکار کر دیا تھا ملنے سے، وہ ہمارے دروازے پر آئے۔ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو انکار کر دیا تھا ملنے سے،
پھر میرے دروازے تک آپ کیوں زحمت اٹھائی آنے کی؟ کہا سن، جب تو وہاں سے واپس آ گئی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے موسیٰ اس نیک خاتون کے پاس جا، میری اس بندی کے پاس جا اور کہہ کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ خوشی سے مچلنے لگی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اس گھر کو چھوڑ دوں گی، کیونکہ یہ گھر گناہوں سے بنایا گیا، اب چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان جو میری زندگی کے سدھارنے کا، مجھے صحیح راستے پر لانے کا ذریعہ بنا، چلو اسی نوجوان کے پاس جاتی۔ چنانچہ وہ سادہ لباس میں اس نوجوان کو تلاش کرتے ہوئے پہنچی۔ اب وہ نوجوان عبادت میں مصروف تھا، گھر والوں سے اجازت لی، گھر والوں نے کہا عبادت کر رہے ہیں، جو ہی وہ عبادت سے فارغ ہو جائیں گے آپ سے ملاقات کروا دوں گا۔ اب وہ نوجوان جو ہی عبادت سے فارغ ہوئے دروازے پر آئے، دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی عورت ہے، یہ تو وہی عورت ہے کہ جس کے پاس میں گناہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ چنانچہ اس نے جو ہی دیکھا دل میں یہ خیال آیا کہ لگتا ہے پھر یہ مجھے گناہ کی طرف آمادہ کرے گی، گناہ کرنے کے لیے کہے گی۔ اللہ کا ان کے دل میں اتنا رعب اور اتنا ڈر طاری ہوا کہ فوراً وہ نوجوان وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو پڑ گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی، اللہ کے ڈر سے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اب وہ عورت کہنے لگی تو میں تو اس نیت سے نہیں آئی تھی، میں تو اس نیت سے آئی تھی، میں تو اپنا تمام سب کچھ ساز و سامان چھوڑ کے آئی تھی، توبہ کے لیے آئی تھی اور اس نوجوان سے نکاح کرنے کے لیے یا ان کی خادمہ بننے کے لیے آئی تھی۔ گھر والوں نے کہا اب تو ان کا انتقال ہو گیا، چلو ایسا کرو کہ ان کے ایک نیک بھائی ہیں، اس سے اگر تم چاہو تو شادی کر کے اسی گھر میں رہو۔ چنانچہ اس کے بھائی سے شادی ہوئی اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بھائی سے اور اس عورت سے 7 لڑکے پیدا ہوئے اور 7 لڑکے وقت کے اللہ کے ولی اور قطب اور افضل بن گئے۔ اس واقعے سے سمجھ میں آیا کہ ہم چاہے گناہوں کے پہاڑ اور گناہوں کے سمندر بھر چکے ہوں، لیکن اگر اللہ کے سامنے سچی پکی ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے پھر ہمارے گھر میں اللہ کے ولی پیدا کریں گے۔ وہ بدکار عورت جس نے سچی توبہ کی، اللہ نے 7 ولیوں کو ان کے پیٹ سے پیدا کیا۔ اس لیے یہ مہینہ بھی اور آنے والا مہینہ یہ تقاضا یہی کر رہا ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے والے بنیں۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا تو ہم تھوڑی سی نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بچا دیں گے۔ اور اگر ہم گناہوں میں لگے رہے تو پھر میں نے جو ابھی حدیث شریف پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بد دعا پر آمین کہا، اللہ تعالیٰ بد دعا کر رہے ہیں وہ ہلاک ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ حضرت جبرائیل بھی آمین کہہ رہے ہیں اور حضور بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی خطرناک بد دعا ہے۔ کیا حضور کی بد دعا سے اور جبرائیل امین کی بد دعا سے کوئی شخص بچ سکتا ہے؟ تو اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اور آپ تیاری میں لگ جائیں۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اپنے گناہوں سے ابھی سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا ہے۔ رمضان کا صحیح استقبال یہی ہے، رمضان کا صحیح ویلکم اور رمضان کی صحیح تعظیم یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سب سے پہلے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا یہ کہنے والے بن جائیں گے کہ اللہ تیری نافرمانی سے رک گیا ہوں، اب تو مہمان کو بھیج دے، تیرے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ نصیب فرمائے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے صحیح استقبال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔